اس مذہب کے اندر انسانیت کو اس حد تک بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم انسانیت کی تکریم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو اہمیت اور فضیلت دینے کی بات کہی گئی ہے بلکہ پوری انسانیت کی بات کہی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور میں نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا ہے۔ ہم نے پوری انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے دنیا تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب باعزت ہیں، ہم نے ان سب کی تکریم کی ہے، ان سب کو باعزت بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پوری انسانیت کو ہم نے خشکی میں اور تری میں سوار کیا ہے، اٹھایا ہے ہم نے۔ خشکی میں تم گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہو، زمین پر تم مختلف قسم کی سواریوں پر سفر کرتے ہو، اونٹ کا سفر، گھوڑوں کا سفر، اور اب نئی ایجادات میں جہاز کا سفر، ٹرینوں کا سفر، بسوں کا سفر، ماروتی 4 ویلر اور 2 ویلر کا سفر، سائیکل کا سفر، اور سمندر کے اندر بھی تم سفر کرتے ہو، کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو، شپ پانی کے بڑے بڑے جہاز میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو۔ ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری کے اندر، سمندر کے اندر سواریاں دی ہیں، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ کھانے پینے کے لیے ہم نے جو رزق اتارا ہے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اور ہم نے پوری انسانیت کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے بہت سی مخلوقات جو پیدا کیے ہیں، ان مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے انسانوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری انسانیت میں انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے سب سے مخلوقات جتنی بھی پیدا کی، ہم نے بہت سی مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا ہے، یہ عزت دی ہم نے۔ دیکھ رہے ہیں انسانیت کی تکریم، انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق سیکھے کوئی میڈیا والا اسلام سے۔ ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، جب عزت کی بات آئی، تکریم کی بات آئی،
تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے باعزت بنایا ہے، تکریم، عزت کی ہے ان کی، باعزت بنایا، ساری انسانیت باعزت ہے۔ ہم جتنی آپ کی عزت کریں گے، ہم اتنی ایک ہندو بھائی کی بھی عزت کریں گے، عیسائی کی بھی عزت کریں گے۔ انسانیت کا احترام حل میں باقی رہنا چاہیے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا الناس، ہے سمپورن مانو ذاتی، ہے پورے وشو کے انسانوں، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، تمہارے باپ آدم ہے، منو ہے، آشو ہے، اور تمہاری ماں ہیوتی ہے، شتروپا ہے۔ تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ اس سے بڑی انسانیت کا درس کون سا مذہب دے گا، جس نے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی اور دنیا میں رہنے والے ہر مذہبی انسان کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رب کو پوجتا ہو، وہ کسی بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، اس نے اپنا رب اور اپنا معبود کسی کو بھی بنا لیا ہو، لیکن ہمارے رب نے اس کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی سنتان کہا ہے۔ یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاں ایک ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے۔ تم اس کو اپنے خاندان سے جدا نہیں مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن تمہارا خاندان الگ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں، نہیں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قرآن کریم کی یہ آیت منوسمرتی کے اس منتر پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی ذات، بیک ورڈ کو، شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا۔ لہذا ہریجن کو، شودر کو، نیچی ذاتی والے کو گیان، علم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ہریجن، کوئی شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں تانبا سیسا پگھلا کے ڈال دو، اور اگر یہ شودر نیچی ذات کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو اس شودر کی آنکھیں نکال لو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ راجہ بننے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، شودر کو نہیں، کیونکہ اس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہے۔ یہ منوسمرتی کے اس منتر پر قرآن کی آیت تھپڑ مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور سبق اور پاٹھ اور لیسن اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام نے پڑھایا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت بھی رکھ دی اور ہندو دھرم کا منتر بھی، فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ بتائیے انسانیت کا درس سب سے زیادہ کہاں مل رہا ہے؟ ایک طرف ہندو دھرم کہتا ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھوں سے چھتری کو، ران سے ویش کو اور پیروں سے
حور پیدا کیا، یعنی کوئی برہما کے منہ سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ران سے، کوئی پیروں سے پیدا ہے. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی نہ منہ سے پیدا ہے، نہ ہاتھوں سے پیدا ہے، نہ ران سے پیدا ہے، نہ پیروں سے پیدا ہے، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم نے تمہارے شعبے، قبیلے، برادریاں، ذات بنائی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر بڑا ہونے کا حق نہیں ہے. کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہو. اِنَّ کرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں اوپر والے ایشور کی درشٹی میں بڑا وہ ہے جو اوپر والے سے سب سے زیادہ بھے بھیت ہوتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے، بس، اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک قبیلے سے جوڑ دیا، ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا، لیکن یہ ہمارا بھائی ہے. باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے، ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے. ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو، اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر، تاکہ بتایا جا سکے انسانیت. انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان، سب سے بڑا دھرم انسان. آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے، اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے. تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے، اور شودر کو، ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے. مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے. ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو، انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، تم ذات برادری نہ دیکھنا، اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا. سچی بات منہ پہ کہہ دینا، چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو. اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا. انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ کہنا. یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کے بارے میں حد صحیح بات کیسے کہہ دیں، یہ ہمارا ورودھی ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں. نہیں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مومنوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے، نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں نیائے کرنا، وہ اقرب للتقویٰ، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا. ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آدمی ہندو ہے، فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے. جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں، پتا چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے. مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے، سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جرجیز صاحب
اب قرآن کی آیت تمہارے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو. نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر، لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا، ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے. جرجیت صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے، لہذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سنو. اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا مالک رام وشواس ہے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ، کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟